الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الحمدللہ آج کا یہ پروگرام سالانہ پروگرام ہے جو کہ الحمدللہ امیر محترم فضیلت الشیخ فاضل نوجوان مولانا عبدالسلام انصاری صاحب امیر جماعت غرباء اہل حدیث ڈیرہ ہادی خان اور ان کی الحمدللہ رفقا اور ان کی کابینہ اور ان کی جماعتی احباب، اللہ رب العالمین اس پروگرام کو سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اصل اور خصوصی خطاب انشاءاللہ میرے محبوب قائد خطیب پاکستان قاری محمد یاسین حیدر صاحب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام علماء کی، ہمارے بزرگوں کی، ہماری اکابرین کی، آپ سب کی اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ سب کو ایمان اور صحت والی لمبی برکت والی عمریں عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے بیان فرمائے۔ انسان اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، انسان اپنی مرضی سے لیٹ نہیں سکتا، انسان اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، رو نہیں سکتا، ہنس نہیں سکتا۔ انسان کا ہنسنا بھی ویسا ہونا چاہیے کہ اللہ کو پسند آئے،
انسان کا رونا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کو پسند آئے۔ انسان کا طریقہ، سلیقہ، کاروبار، لین دین، تجارت، شادی، خوشی، غمی، سارے معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر بھی راضی ہو جائے اور عرش والا اللہ بھی راضی ہو جائے۔ ایسے انسان کی زندگی ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزار کے انسان چلا جائے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے حاجت ہی نہیں ہے۔ اگر مجھے راضی کرنے کے لیے کام کرے گا تو ویسے کر جیسے میرے پیغمبر نے بتلائے، وہ طریقہ اختیار کر جو ساری کائنات کے امام نے تمہیں بیان کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کے ساتھ بہترین نمونہ ہے۔ اپنی مرضی سے انسان کچھ نہیں کر سکتا، وہی کرنا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بتلایا، شریعت نے بتلایا، دین اسلام نے بتلایا۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بات آپ کو میں آج سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے، ایک بات صرف۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، آسمان سے سورج چمک رہا ہے، آگ برس رہی ہے، گرمی کا عالم ہے، پسینے پسینے ہو رہے ہر بندہ۔ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، اچانک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، ایک بندہ دھوپ کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، کیا بات ہے، یہ بندہ دھوپ میں کیوں کھڑا ہے، بیٹھتا کیوں نہیں ہے، چھاؤں میں کیوں نہیں آتا، یہ اندر آ جائے چھاؤں میں بیٹھ جائے، دھوپ میں کھڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام بیان کی، اللہ کے پیغمبر اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کا خطبہ دھوپ میں کھڑی ہو کے سننا ہے، وَلَا يَقُعُدَ، میں نے بیٹھنا بھی نہیں ہے، وَلَا يَتَكَلَّمَ، میں نے بات بھی نہیں کرنی، وَيَصُومَ، اور میں نے روزہ بھی رکھنا ہے، روزہ بھی میں نے رکھا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر کا خطبہ بھی سننا ہے، لیکن میں نے منت مانی ہے، میں نے نظر مانی ہے، کھڑے ہو کے دھوپ میں اللہ کے نبی کا بیان سننا ہے۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، جاؤ جاؤ ابو اسرائیل کو کہہ دو اللہ کی تیری ایسی نظر کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی مرضی سے نظر بھی نہ مانو، اپنی مرضی سے قسمیں بھی نہ اٹھاؤ، اپنی مرضی سے کھانا نہ کھاؤ، اپنی مرضی سے شادی نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتی ہیں، جاؤ ابو اسرائیل کو کہو وَلْيَقْعُدْ، آ کے بیٹھ جائے، وَلْيَسْتَظِلَّ، چھاؤں کے اندر آ جائے، وَيَتَكَلَّمَ، لوگوں سے بات بھی کرے، وَيَصُومَ، اپنا روزہ بھی پورا کرے۔ اپنی مرضی سے نظر نہیں ہے، اپنی مرضی کی نیاز نہیں ہے، اپنی مرضی کی منت نہیں ہے۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، سفر حج کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک بوڑھا بندہ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے ابا جان کو پکڑا ہوا ہے، ادھر سے بھی ہاتھ تھاما ہوا، ادھر سے بھی ہاتھ تھاما ہوا، یہ پاؤں گھسڑتا جا رہا ہے، ساتھ میں سواریاں بھی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، کیا بات ہے، بوڑھے کو کیا ہو گیا، شیخ کو کیا ہو گیا، سواری پہ سوار کیوں نہیں ہوتا، یہ خالی سواریاں جا رہی ہیں، یہ پیدل کیوں جا رہا ہے، تکلیف میں کیوں جا رہا ہے، مشقت میں کیوں جا رہا ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر، اس نے نظر مانی ہے، نظرہ یمشیہ، اس نے نظر مانی ہے بیت اللہ پیدل چل کے جائے گا، نظر مان لی پیدل جانا ہے میں نے۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہو، اپنی مرضی سے نہیں۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایھا الشیخ، او بوڑھے، ارکب، سوار ہو جاؤ،
اپنے آپ کو تکلیف نہ دے، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، اللہ کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ اللہ کو تمہاری مصیبت میں مبتلا ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ایذا نہ دو، اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، اپنے آپ کو سنگل نہ مارو، اپنے آپ کو زخمی نہ کرو، اپنے آپ کو چھریاں نہ مارو، اپنے آپ کو لہو لہان نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کب حکم دیا کہ تم چھریاں مارو؟ میں نے کب حکم دیا اپنے آپ کو زخمی کرو؟ میں نے تو تمہیں ایسا پیغمبر دیا جس نے تمہیں بتایا اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا لگ جائے اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، امام الانبیاء کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کب حکم دے دیا کہ اپنے آپ کو زخمی کرو، اپنے آپ کو لہو لہان کرو؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ کون سی منت ہے؟ یہ کون سی نظر ہے کہ اپنے آپ کو لہو لہان کرنا ہے؟ جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے جناب سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا جلیل قدر صحابی، نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں اللہ کے پیغمبر میری بہن نے ایک نظر مان لی، منت مان لی، منوتی مان لی میری بہن نے۔ اب منت ماننے والی بھی صحابیہ، جو سوال لے کے آئے وہ بھی صحابی، جس کے سامنے سوال پیش کیا جا رہا ہے وہ ساری کائنات کا امام جناب سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی اللہ کے پیغمبر میری بہن نے نظر مانی ہے، قسم مانی ہے، منت مانی ہے۔ او عقبہ تیری بہن نے کیا نظر مانی ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر اس نے منت مانی ہے میں بیت اللہ جاؤں گی حج کرنے کے لیے، بیت اللہ جانا ہے، حج کرنے کے لیے جانا ہے، عبادت ہے بہت بڑی، حج بہت بڑی عبادت ہے، فریضہ ہے۔ لیکن یا نبی اللہ لیکن میری بہن نے ایک اور ساتھ کے اندر منت بھی مانی ہے، بیت اللہ بھی جانا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت بھی کرنی ہے، حجر اسود کو بوسہ بھی دینا ہے، طواف بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنی ہے، سارے ارکان پورے کرنی ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر میری بہن نے منت مانی ہے میں نے سر پہ دوپٹہ نہیں لینا، میں نے سر پہ چادر نہیں لینی، اور میں نے ننگے پاؤں بیت اللہ جانا ہے حج کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان قائد محترم قاری محمد یاسین حیدر صاحب تشریف لا چکے ہیں، ذرا جاگنے کا ثبوت ہونا نعرہ تکبیر۔ یہ تو آپ بالکل ایسے ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہو جیسے آپ نے کھانا کھا لیا ہو۔ نعرہ تکبیر۔ خطیب پاکستان قاری محمد یاسین حیدر صاحب، یار آپ کے علاقے کی پہچان ہے ماشاءاللہ، پوری دنیا میں نام ہے، اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے، ذرا محبت کا ثبوت دو۔ قاری محمد یاسین حیدر صاحب ماشاءاللہ، توجہ ہے جی آپ کی۔ جناب سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر میری بہن نے نظر مانی ہے، میری بہن نے منت مانی ہے بیت اللہ جائے گی لیکن سر پہ چادر نہیں لینی، ننگے سر جانا ہے، ننگے پاؤں جانا ہے۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے او عقبہ جا اپنی بہن کو کہہ دے، اپنی ہمشیرہ کو کہہ دے دوپٹہ لے لے، چادر لے لے۔ دوپٹہ یہ غیرت کا نام ہے، یہ حیا کی حیا کی نشانی ہے۔ چادر حیا والے لیتے ہیں، دوپٹہ غیرت والے لیتے ہیں، یہ تو حیا کی نشانی ہے۔ ایسی منت نہ مانو جو تمہاری حیا کو تار تار کر دے، ایسی منت نہ مانو جو تمہاری غیرت کو تار تار کر دے۔ آج ہماری بہنیں بھی منت مانتی ہیں اگر مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا، اگر میرا کام ہو گیا، فلانے دربار میں دھمال ڈالوں گے، فلانی جگہ پہ چڑھاوا چڑھاؤں گے، فلانی قبر پہ ناچوں
ناچو گے، گھنگرو ڈال کے ناچو گے، فلانی جگہ دھمال ڈالو گے۔ نانا میری بہن، اللہ نے تجھے ایسے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تجھے ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے دھمال کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تجھے عزت والا بنایا، اللہ نے غیرت والا بنایا، اللہ نے حیا والا بنایا، اللہ نے شرف والا بنایا۔ جناب سید مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جا اپنی بہن کو کہہ دے چادر اوڑھ لے، ننگے پاؤں نہیں جانا، جوتا پہن کے جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف میں نہیں ڈالتے جو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہو۔ منت بھی اللہ کے لیے، منوتے بھی اللہ کے لیے، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، سجدے بھی اللہ کے لیے، رکوع بھی اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، اللہ کریم فرماتی ہے، آؤ ایک میری بندی ہے، اس نے بھی منت مانی ہے، لیکن دیکھنا کس کے لیے مانی ہے، اس نے بھی نیاز مانی ہے، کس کے لیے مانی ہے، اس نے بھی نظر مانی ہے، کس کے لیے مانی ہے۔ رب کا قرآن ہے، فرمائذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک۔ جناب سیدنا عمران علیہ السلام کی گھر والی ہے، اللہ فرماتی ہے نظر تو لک، کہنے لگی او میرے مالک او میرے خالق، میں تیری بندی ہوں، اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے، میرے پاؤں میں جنت آ جائے، مجھے اماں اماں کہنے والا آ جائے، لیکن میرے مالک میں ایک وعدہ کرتی ہوں، اگر اولاد آ گئی، بیٹا آ گیا، اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑ دوں گی۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک، کس کے لیے مان رہی ہے؟ بولو ذرا، منت کس کے لیے؟ لک، اللہ تیرے لیے، یوں نہیں کہ اللہ نظر تیرے لیے، نیاز موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یوں نہیں کہ اللہ نظر تیرے لیے، نیاز جناب سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے، یوں بھی نہ کہا اللہ نظر تیرے لیے، نیاز آدم علیہ السلام کے لیے۔ رب انی نذرت لک، اللہ نظر بھی تیرے لیے، نیاز بھی تیرے لیے۔ محررا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، منت مان رہی ہوں، نظر مان رہی ہوں، منوتی مان رہی ہوں تیرے لیے، کیونکہ اولاد دینے والا بھی تو ہے، بیٹا دینے والا بھی تو ہے، بیٹی دینے والا بھی تو ہے، عزت دینے والا بھی تو ہے، لہذا اللہ تیرے لیے۔ فتقبل منی، او میرے مالک میں نے منت مانی ہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے بنگلے نہیں چاہیے، مجھے کوٹھیاں نہیں چاہیے، اے اللہ میں نے وعدہ کر لیا میرا بیٹا ہوگا، میں تیرے گھر کے لیے آزاد کر دوں گی، تیرے گھر میں جھاڑو لگائے گا، تیرے گھر میں اذانیں دے گا، تیرے گھر میں تیرا کلام سنائے گا، تیرے بندوں کی خدمت کرے گا، تیرے گھر میں جھاڑو لگائے گا، تیرے گھروں میں صفیں بچھائے گا۔ او میرے مالک نظر تو لگ، تیرے لیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، تیری رضا مجھے مل گئی مولا، سب کچھ مل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت ہو گئی،
اماں کہنے لگی میرے مالک یہ تو بیٹی ہو گئی، اللہ میں نے تو بیٹا مانگا۔ کیا مانگا؟ بیٹا، ہو کیا گیا؟ بیٹی۔ اللہ پتہ کیا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں؟ تمہارے ارادے، تمہاری چاہتیں، تمہاری نیتیں اپنی جگہ، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بیٹا بھی وہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی وہ دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ جناب سیدنا مریم سلام اللہ علیہ ولادت اماں کہنے لگی اور میرے مالک یہ تو بیٹی ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، بیٹی دینے والا بھی میں، تجھے کیا پتا اس بیٹی نے تیرا نام کتنا روشن کر دینا ہے۔ کبھی بیٹیاں ماں باپ کی عزت کو بلند کر دیتی ہیں، وہ بیٹے ماں باپ کی عزت کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیتی ہیں، عدالتوں میں ذلیل کر دیتی ہیں، کچہریوں میں ذلیل کر دیتی ہیں۔ کوئی چرس کے کیس میں ذلیل ہو گیا، کوئی نشے کے کیس میں چلا گیا، کوئی فلانے کیس میں چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹی ہو گئی کوئی بات نہیں، مبارک والی بات ہے، اس نے تیری عزت کو بڑھانا ہے۔ اے اللہ انی سمیتہا مریم وعیدہا بکا، اے میرے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، بڑا پیارا نام رکھ دیا، بڑا حسین نام رکھ دیا، مبارک نام رکھ دیا۔ اے اللہ اسے بھی بچانا، اس کی اولاد کو بھی بچانا، شیطان لعین سے بچانا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے منت مانی ہے، اس نے نظر مانی ہے، میرے لیے مانی ہے، نیاز میرے لیے مانی، نظر میرے لیے مانی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی نظر کو قبول کر لیا۔ اگر عقیدہ صحیح ہوگا نظر قبول ہوگی، اگر عقیدہ خراب ہے نا نظروں کا بھی کوئی فائدہ نہیں، نیازوں کا بھی فائدہ نہیں، منت منوتے کا بھی فائدہ نہیں۔ جناب سیدنا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پیغمبر کے صحابی ہیں جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد عاص فوت ہو گئے زمانے جاہلیت کے اندر۔ عاص بن وائل، کبھی نام سنے؟ عاص بن وائل جو پیغمبر کے سامنے قبرستان سے جو نا وہ ہڈیاں لے کے آ جاتا تھا اور کہتا تھا یہ تیرا اللہ اسے اٹھائے گا، اسے اٹھائے گا تیرا اللہ۔ وہی عاص بن وائل فوت ہو گیا کفر میں، جاہلیت میں۔ اللہ نے اس کے بیٹے کو اسلام کی نعمت عطا فرما دی، بیٹا مسلمان ہو گیا۔ دو بیٹے ہیں، عمر ہشام بن عاص اور عمر بن عاص۔ ہشام مسلمان نہ ہوا، عمر مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حج کا موقع آیا تو دونوں بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے ہمارے ابا جان نے ایک نظر مانی تھی، تمہیں یاد ہے، لیکن زندگی نے موقع نہ دیا۔ ابا نے کہا تھا کہ حج کے موقع پہ 100 اونٹ میں نے نہر کرنی ہے، 100 اونٹ قربانی دینی ہے، میں نے 100 اونٹوں کی نہر کرنی ہے۔ لہذا ہم دو بھائی ہیں۔ ہشام کہنے لگا میں تو 50 اونٹ اپنے ابا کی طرف سے نظر پوری کرتا